سامنے پیش کیا جاتا ہے. جیسے کہ حال ہی میں دیکھنے کو ملا خاص کر یوٹیوب پر کہ ایک حسن اللہ یاری صاحب ہیں، وہ خاص کر مراجعیت، فقی، فقہا یا یوں ہم کہہ دیں کہ جو خمس ہے اس کے حوالے سے میرے خیال سے ناراضگی پیش کرتے رہتے ہیں. اور ان کی جو فکر ہے اس کے حوالے سے، وہ ان کی کیا فکر ہے کہ جس طریقے سے دیکھا جائے ان کا ہم اعتراض کہہ لیں یا جو اپنی روایتیں وہ پیش کرتے رہتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں خاص کر فقی کا مرتبہ یا جو مراجعیت ہے یا جو خمس ہے اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جن حضرت کا نام لیا ہے وہ آج ماشاءاللہ اردو زبان افراد میں اس وقت اپنے آپ کو وہ مقبول سمجھتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ فارسی میں بھی اس طرح کی نشستیں کرتے رہے ہیں. اور ہمارے بعض علماء نے ان کو جواب دیا، جب انہوں نے جواب کو قبول نہیں کیا تو پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا. اسی طرح سے ابھی جب وہ اردو میں نئے نئے وارد ہوئے تو ہمارے اردو زبان علماء نے بھی ان کو جواب دینے کی کوشش کی، ان کے ساتھ مناظرے کیے ہیں 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے، وہ آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. مگر جب انسان یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے سامنے والے کی بات کو ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر اگر پیغمبر بھی معجزہ کرتا ہوا دکھائی دے تو وہ اس کو انکار کر دیتا ہے. پیغمبر سے لوگ آ کر کہتے تھے کہ آپ ایسا کر دیجئے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، آپ ایسا کر دیجئے تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے. پیغمبر وہ تمام چیزیں کر کے دکھاتے تھے. جیسے مشہور ہے کہ کہا کہ اگر یہ درخت آپ کے پاس چل کر آئے اور آپ کو سلام کرے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے. پیغمبر نے اشارہ کیا، اس نے سلام کیا، کہا نہیں ہم تو تب مانیں گے جب یہ واپس چلا جائے اپنی جگہ پر. تو وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا، مگر نہیں ماننا تھا اور وہ نہیں مانے. دین اور اسلام کو ہمیشہ 2 طرح کے افراد سے بہت نقصان پہنچا ہے. ایک ان دشمنوں سے جنہوں نے کھل کے اپنی دشمنی کا اظہار کیا اور دین کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں بنی امیہ جیسے افراد، بنی عباس کی تحریکیں اور یہ ساری چیزیں شامل ہیں. دوسری طرف نادان دوستوں نے بھی دین اور اسلام بالخصوص تشیع کو بہت نقصان پہنچایا ہے. اور جو دشمن ہوتا ہے وہ ایسے نادان دوستوں کو استعمال کرتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ان کا علمی لیول کیا ہے، انہوں نے کہاں تعلیم حاصل کی ہے، کیسے تعلیم حاصل کی. البتہ خلاصتاً مجھے کچھ باتیں ان کے بارے میں معلوم ہے. لیکن اگر آپ غور فرمائیں کہ اگر کوئی کلی طور پر فقاہت کا انکار کر رہا ہے، یعنی کسی فقیہ کے وجود کا انکار کر رہا ہے، تو بہت آسان الفاظ میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 یعنی 122 یہ اس کا شمارہ ہے، جس میں پروردگار اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میں سے آخر کچھ ایسے افراد کیوں نہیں اٹھتے کہ وہ اپنے یہاں سے نکلیں، دین کا علم حاصل کریں، تفقہ فی الدین یعنی دین کی سمجھ پیدا کریں، اور پھر واپس پلٹ کر آئیں اور اپنی قوم والوں کو انذار کریں یعنی عذاب سے ڈرائیں. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 کھلے طور پر فقیہ کی تائید کرتی ہے، فقاہت کی تائید کرتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ کچھ ہی لوگ ایسے ہوں گے جو نکلیں گے اپنی قوم میں سے، دین کے علم کو حاصل کریں گے اور پلٹ کر آئیں گے اور اس دین کو لوگوں تک پھیلائیں گے. قرآن میں اشارہ ہو رہا ہے، اشارہ کھل کے آیت ہے. اگر آپ کہیں تو میں آیت کو پڑھ دیتا ہوں. پروردگار کہتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت اس کام کے لیے کیوں نہیں نکلتی ہے کہ دین کا علم حاصل کرے اور پھر جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے تو اسے عذاب الہی سے ڈرائے کہ شاید وہ اسی طرح ڈرنے لگیں. اس آیت سے 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں جو ہمارے حسن اللہ یاری صاحب کو، میں نہیں لینا چاہتا تھا نام ان کا، بہرحال اب آیا ہے تو میں ذکر کروں کہ ان کے 3 سوالوں کا جواب اس ایک آیت کے اندر موجود ہے. پہلا، اگر کوئی فقاہت کا انکار کرے گا، تفقہ کا انکار کرے تو یہ آیت فقاہت کی طرف دعوت دے رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری طرف جیسے عام اخباری حضرات جو واقعی معنی میں اخباری ہوں، میں ملنگیوں کی بات نہیں کر رہا، میں غالیوں کی بات نہیں کر رہا، یعنی جو اخباری حضرات ہیں، سچے اخباری، وہ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے، ہم اپنے جیسے کسی انسان کی کوئی بات نہیں مانیں گے، ہم خود سے احادیث کے اوپر عمل کریں گے، تو وہ اس آیت کا کیا جواب دیں گے کہ پروردگار نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ جماعت میں سے کچھ لوگ جائیں گے،
بہت اچھا، اور دین کی سمجھ کو حاصل کریں گے. یعنی اس آیت سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ امت کے تمام افراد برابر نہیں ہیں. یعنی ہر انسان اپنے دین کو حاصل کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا گیا کہ خود وہ پورے علوم دینیہ کو حاصل کرے اور اپنے مسائل کو حل کرے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ نکلیں جن کا کام یہ ہو کہ وہ دینی سمجھ کو پیدا کریں، پھر وہ واپس آئیں اور اپنی قوم کو جو انہوں نے سیکھا ہے اس کے ذریعے سے انذار کریں اور اللہ کی طرف بلائیں. تو اب جو اخباری حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان پر خود یہ واجب ہے کہ وہ احادیث کو سیکھے اور قرآن کو ویسے سیکھے اور اپنے مسائل کو حل کر لے، اس آیت میں اس کی نفی کی گئی ہے. یہاں پر کہا گیا ہے سب نہیں بلکہ کچھ افراد نکلیں گے. اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ دین کو حاصل کر کے اپنی عقل نہیں لگانا ہے تو اس آیت میں اس کا بھی جواب ہے کہ دین کی سمجھ پیدا کرے. یعنی ہر انسان کا عقلی لیول الگ طریقے کا ہوتا ہے. ایک کا ذہن بہت تیز چلتا ہے، ایک کا اس سے کم ہوتا ہے، ایک کا سب سے کم ہوتا ہے. تو ان تینوں کا لیول برابر نہیں ہو سکتا. اس کی دین کی سمجھ کچھ اور ہوگی، اس کی دین کی سمجھ کچھ اور ہوگی، اور اس کی دین کی سمجھ کچھ اور ہوگی. لہٰذا اب یہ جو کچھ سمجھیں گے وہ قوم کو آ کر بتائیں گے. اب قوم کے پاس یہ اختیار ہے کہ کم سمجھ والے سے دین حاصل کرے، اس سے زیادہ سمجھ والے سے حاصل کرے، یا سب سے زیادہ سمجھ والے سے حاصل کرے. عقلی طور پر ہمارے سامنے یہ ثابت ہے کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دین کو اس سے حاصل کریں جس کی سمجھ سب سے بہتر ہو. لہذا تقلید میں ہمارے لیے پہلی شرط ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا مرجع اس کو مانتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو. ہم عالم کی تقلید نہیں کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. ہم علامہ کی تقلید نہیں کرتے ہیں، ہم عالم کی تقلید کرتے ہیں، یعنی جو دین کو سب سے زیادہ سمجھا ہوا ہو. بہت اچھی بات ہے. آپ نے جس طریقے سے کہا کہ دین اس سے حاصل کریں جس کو صحیح معلومات ہو دین کی.